اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. جھوٹ اتنی کثرت سے بولا جاتا ہے کہ اس جھوٹ کے سچ کا انسان کو گمان ہونے لگتا ہے. ہمارے معاشرے میں ایک بات بہت کی جاتی ہے, خواتین کے حقوق, ویمن رائٹس, ویمن بہت زیادہ. اس سے یہ شو کیا جاتا ہے گویا ہمارے معاشرے میں خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے. میرا بھی ایک سروے ہے, میں مانتا ہوں کہ خواتین پر ظلم ہوتا ہے, مگر اس کا ریشو دوسرے مظالم کی نوعیت سے زیادہ نہیں ہے. جتنا مردوں پہ ظلم ہوتا ہے اتنا عورتوں پہ ہوتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ شادی شدہ مرد بھی کوئی کم مظلوم بولو بھائی نہیں ہے. بہت سے, سب نہیں, بہت سی عورتوں نے مردوں کو الو بنایا ہوا ہے, ٹھیک ٹھاک جکڑ کے رکھا ہوا ہے ان کو, وہ کہیں کے نہیں چھوڑا ان کو. عدالتی خلا میں اکثر ایسے کیسز آتے ہیں سامنے, عورت بلا وجہ شوہر سے طلاق لے کے بچے لے کے مارکیٹ سے شارٹ, وہ ساری زندگی بچوں کی یاد میں تڑپتا ہے. نہیں ملتے بچے اس کو, عدالت میں اگر ملتے ہیں تو عدالت کے کٹہرے میں تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہوگی بس. کیا گزرتی ہے باپ پہ بھائی, آپ خود سوچو. خرچہ سارا حکومت باپ سے لیتی ہے. 18 سال تک بیٹا بیٹی کا ٹوٹلی خرچہ باپ پر ہوگا, لیکن اس کو ایجوکیشن باپ کی مرضی سے بولو بھائی نہیں دی جائے گی. کولو کا بیل ہے کہ پورا اس کو خون چوس لو اس کا, مگر اس کو انٹرفیئر کی اجازت بالکل. سارے یعنی ماں کی مرضی پہ بچوں کی تربیت ہوتی ہے, جس میں ایک تربیت میں یہ بھی کہ وہ بچوں کو باپ کے خلاف ورگلا دیتی ہے. باپ جس کلچر پہ بیٹیوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے وہ بسا اوقات اس کلچر کے خلاف لے جاتی. اور پھر یہ بھی ظلم ہو رہا ہے, سوتیلی بیٹیوں کو سوتیلے باپ کے ساتھ رکھا جاتا ہے, حقیقی باپ کے حوالے نہیں کیا جاتا. باپ پہ کیا گزرتی ہے اس کی سوتیلی بیٹی جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والی ہے, اسے کیسے اعتماد آئے گا کہ وہ سوتیلا باپ اس فحاشی کے دور میں جہاں انٹرنیٹ پر ہر وقت شہوت بھڑکانے والی چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, وہ کیسے اطمینان کرے گا کہ سوتیلا باپ میری بیٹی پہ غلط نظریں نہیں ڈال سکتا. لیکن عدالت میں کوئی سنوائی بولو بھائی نہیں, کچھ بھی نہیں. چیختے رہو, چلاتے رہو, اور جب آپ اپنا دکھڑا لوگوں کے سامنے بیان کرو گے لوگ آپ کو گالیاں دیں گے, آپ کی بیوی کو نہیں برا کہیں گے, بولیں گے تم نے ظلم کیا کہ اس نے عدالت سے جو خلا لیا تمہارے اندر فالٹ ہوگا. اچھے لوگوں کی بیویاں خلا نہیں لیتی, واقعی اچھے لوگوں کی بیویاں خلا نہیں لیتی اس وقت جب وہ بھی اچھی ہوں. اگر وہ بری ہو تو پھر بدماشوں کی بیویاں تو نہیں لیں گی, کیونکہ وہ ڈرتی ہیں کہ یہ پتہ نہیں کچھ کر. جو بیچارہ قانون کے دائرے میں چل رہا ہو, ان کی وہ عورتیں جو بدماش ہیں وہ لیتی ہے خلا. میں نہیں سمجھا پا رہا شاید اپنی بات, ایسا ہو رہا ہے. اس پہ بھی تو آواز, ہمارے سامنے تو صبح شام کیسز آتے ہیں, کتنی عورتیں بلا وجہ ویسے ہی خلا. اور اس میں بدکار عورتیں بھی ہیں. مرد کو پتا ہے میری بیوی زنا کر رہی ہے, میری بیٹیوں کو بھی غلط راستے پہ ڈالے گی, لیکن وہ بدکار فاحشہ عورت عدالت میں جاتی ہے, اچھے بھلے آدمی پہ جھوٹے الزامات لگا کے خلا لیتی ہے. اور وہ جھوٹے الزامات اگر الزامات نہ بھی ہو تو بھی عدالت نے اس کو رائٹ دیا کہ آپ طلاق لے کے بچے اپنے پاس رکھ سکتی ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مرد عدالت میں ثابت کر دے کہ یہ زانی ہے, بدکار ہے, تو بھی عدالت شوہر کی بات بولو بھائی نہیں سنتی. بچے بہرحال ماں کے پاس ہی رہیں گے. ممکن ہے قانون میں لکھا ہوا کچھ اور ہو, لیکن جو پریکٹیکلی عملاً ہو رہا ہے میں وہ بتا رہا ہوں. کوئی وکیل کہہ سکتا ہے نہیں ریٹن میں ایسا نہیں ہے, او بھائی ریٹن وٹن جو بھی ہے عمل اس پہ نہیں ہو رہا. جو عدالتیں کر رہی ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ شوہر کی تنخواہ ذرا سی کم ہوئی خلا. سب عورتیں ایسی نہیں ہیں, اکثریت گھر بسانے والی ہے. ہمارے معاشرے میں خیر الحمدللہ غالب ہے, زیادہ تر عورتیں صحیح ہیں, سمجھ رہے, زیادہ تر گھر بسانے والی ہیں. تو اسی طرح زیادہ تر مرد بھی گھر بسانے والے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ زیادہ تر مرد ہمارے معاشرے میں خراب نہیں ہے. زیادہ دیکھو لوگ کہتے ہیں طلاق کا اتنا ریشو بہت طلاق, ایسا بھی نہیں ہے. زیادہ تر ہماری شادیاں الحمدللہ کامیاب ہو رہی ہیں.
آبادی کا ریشو کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے نا تو زیادہ تر تو ہمارے ہاں کمپرومائز کرنے والے, مرد بھی کمپرومائز کرتا ہے, عورت بھی کمپرومائز کرتی ہے. لیکن اگر ظلم عورتوں پہ ہو رہا ہے تو مردوں پہ بھی کام نہیں ہو رہا. لیکن عورت کے حقوق کی بات کی جاتی ہے, مردوں کے نہ صرف یہ کہ حقوق کی بات نہیں کی جاتی, بلکہ عورت اگر شوہر کی غربت کی بیس پہ یا بلا وجہ طلاق لے لے, مرد کو مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے تمہارے اندر فالٹ ہوگا جو تمہاری بیوی بھاگ گئی ہے. شوہر اگر کسی معقول ریزن سے بھی طلاق دے, خدا کی قسم ساری دنیا شوہر کو لعنت بھیجتی ہے کہ یہ گھر بسانے والا آدمی نہیں ہے. اور ساری دنیا میں مرد بھی ہوتے ہیں. ہمارے جاننے والے کا 10 سال سے ان کا جو 7-8 سال سے ان کا جو میاں بیوی کا جھگڑا میرے سامنے تھا. مجھے پتا تھا ان کی بیوی غلط ہے. سب جگہ نہیں ہوتا, بعض دفعہ میاں غلط ہوتا ہے, لیکن اس کیس میں بیوی کیا تھی؟ غلط. سب نے ان کو مشورہ دیا اس خاتون کو چھوڑ دو, یہ تمہاری عزت کا جنازہ نکلوا دے گی, تباہ کر دے گی تمہیں. بہت سارے وہ اس نے جھوٹے الزام لگائے شوہر پہ, بہت کچھ ہوا. بالآخر اچھا عورت ہی طلاق بھی مانگ رہی تھی بار بار, اس نے عورت کے مطالبے پہ ڈیورس دے دی. دینے کے بعد جب ہمارے معاشرے میں لوگوں کو دوسروں کے معاملات میں گھسنے کا شوق بہت ہوتا ہے, بھائی ہو گئی ہے چھوڑو, ان کا مسئلہ ہے, وہ کہیں اور کرے, یہ کہیں نہ کیوں ہوئی, کیا ہوا, یہ تو داڑھی والا ہے, وہ بندہ بیچارہ نمازی داڑھی والا. داڑھی والے ایسے ہوتے ہیں, بیویوں کو, جوان بیوی کو طلاق دے دی, بچے بھی ہیں, یہ بھی ہے, وہ بہت باتیں ادھر ادھر. عورت نے کیس کیا شوہر کے خلاف, عدالت میں بے تحاشا الزامات ڈال دیے اور پوری دنیا کو رو رو کے دکھڑے سنا رہی ہے, ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا. بالکل الٹی کہانی ہے نا. کر وہ طلاق بھی خود مانگ رہی تھی, سب کچھ خود, شوہر نے دیے, تو اب سارا بلی کس پہ ڈال دی تاکہ بدنامی اس کی ہو, میری نہ ہو. میں بار بار کہہ رہا ہوں ساری عورتیں ایسے نہیں ہوتی, ایسے مردوں کے بھی بڑے کیس ہیں الٹے کہ غلطی خود کر رہا ہے, بدنامی اس پہ ڈال دی. میں اس کیس کی بات بتا رہا ہوں کہ ایسا بھی ہوتا ہے. اب کیا ہوا ہے کہ جی جب شوہر پہ ساری بلی ڈال دی, اب جو میں اصل بات بتانا چاہ رہا ہوں, ان صاحب کی بیوی نے اپنے شوہر کے دوستوں کو فون کیا, یہ ایسا کیا میرے میاں نے. ان دوستوں نے آدھا گھنٹہ اس عورت کی بات سن کے اس کو دلاسے دیے کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے, تمہاری باتوں سے پتہ چلتا ہے بڑا یہ ہے فلانا ڈمکانا. جب اس لڑکے نے کلیریفیکیشن کے لیے اپنے دوستوں کو فون کیا تو 1-8 منٹ سے زیادہ کوئی بات سننے کے لیے تیار, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. جب فون کیا یار, وہ کہہ رہے یار ابھی چھوڑو. اور مرد کی ویسے بھی فطرت ہے کہ وہ زیادہ الزامات نہیں لگاتا. وہ کہتا ہے جب بات ختم ہو گئی تو کیا فائدہ کیچڑ اچھالنے کا. وہ صرف اس لیے کال کر رہا تھا کہ میرے خلاف جو بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے اس میں میری رائے تو سن لو. وہ کہہ رہے میرے اپنے دوست سننے کے لیے تیار نہیں. تو مرد بھی اس موقع پہ عورت ہی کا ساتھ دیتا ہے. نہیں آ رہی بات؟ اللہ کرے کہ کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ ہو نہیں, ہو گیا تو میں پوچھوں گا کہ کس کے حقوق کے تحفظ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کرے کہ شریف عورتیں ملیں, آپ لوگ کے گھر آرام سے بستے رہیں. کوئی ایک بدماش آ گئی, پھر دیکھو آپ کا ہوتا کیا ہے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو ظلم عورتوں پہ بھی ہوتا ہے, مانتا ہوں میں, ہو رہے نظر آتا ہے, مردوں پہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہوا ویمن رائٹس بنا کے ایسا کہ خواتین کو حقوق کی ضرورت ہے, آدمیوں تو وہ تو گدھے ہیں, وہ گھاس کھاتے ہیں, ان کی تو کوئی دل سینے میں ہے ہی نہیں. ان کو جو مرضی پورا نچوڑ لو, خرچے جناب پورے نچوڑ کے, اور پھر جب چاہو ڈیورس لے کے. ایک تو کاروبار آیا میرے سامنے, ایک خاتون نے کسی مرد سے شادی کی, بچہ پیدا ہوا, پیدائش کے بعد عدالت گئی, خلا کی ڈگری لی, بچے کا نان نفقہ بنوایا, اور اس پروسیس میں 8 مہینے لگ گئے. وہ باپ اپنے بچے کو 8 مہینے تک, اس نے بیٹی تھی, بیٹی کو 8 مہینے تک اس باپ نے, بولو نا بھائی, نہیں دیکھا. سنے بات ہو کیا رہا ہے, 8 مہینے بعد بیچارہ اپنی بچی کو سینے سے لگایا. پھر کیا ہوا ہے, پھر اس خاتون نے کہیں اور اچھا اپنا نان نفقہ بھی بنوا دیا, جب تک بچے کو دودھ پلا رہی ہے نا, دودھ تو پلائے نہ پلائے وہ ڈبے کا چل رہا ہوگا, لیکن اپنا نان نفقہ بھی شوہر سے بنوا لیا. ٹھیک ہے نا. عدالت تو دے دیتی ہے نا, مہر بھی دو, یہ بھی دو, فلاں, پورا اچھا خاصا لے. اب وہ کہیں اور شادی کی اس نے, وہاں سے بھی ایک بچہ یا بچی پیدا ہوئی, ادھر سے بھی خلا لیا. سمجھ رہے ہیں عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے ویمن رائٹس کے نام پہ. ٹھیک ہے. وہاں سے بھی خلا کی ڈگری لی, اور وہاں سے بھی اپنے بچے کا نان نفقہ
بولتے کیوں نہیں؟ بندوا دیا. بزنس, وہ آدمی کہہ رہا ہے مجھے اس عورت کی پرواہ نہیں ہے, کل میری بیٹی جوان ہوئی اس کا مستقبل کیا ہوگا. ایک تو بچی بھی گئی, میری کسٹڈی میں نہیں ہے. دوسرا, عدالتیں آدھا اسلام لیتی آدھا نہیں لیتی. عدالتیں اسلام کا وہ حکم لیں گی جو عورت کے حق میں جا رہا ہے. عورت کے حق میں جاتا ہے کہ عدت کے دوران خرچہ باپ کے ذمہ ہے, بالکل مانتے ہیں. بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ بھائی طلاق کے بعد بچوں کا خرچہ کس کے ذمہ؟ ہم مانتے ہیں, لیکن اسلام نے جہاں مرد پہ یہ ذمہ داری ڈالی اس کو رائٹ دیا کہ بچے آپ کی مرضی کے بغیر نہیں پلیں گے. تربیت, اور ہفتے میں ایک دن 24 گھنٹے آپ کے ساتھ گزاریں گے, اور بیٹا جب 7 سال کا ہو جائے گا تو آپ کی کسٹڈی میں دیا جائے گا, کیونکہ اب اس کو تربیت کی ضرورت ہے. تربیت ماں سے زیادہ اچھی کون کرتا ہے؟ باپ کرتے ہیں. اس میں روب ہے اس کا, ماں بھی خیر خواہ ہوتی ہے لیکن روب نہیں ہے. تبھی آپ دیکھیں جو ان لوگ کے والدین باپ باہر ہوتا ہے اکثر بچے بگڑ جاتے ہیں. تربیت تو باپ کا روب ہوتا ہے, ماں محبت کرتی ہے, تربیت کی فکر کرتی ہے, لیکن روب نہیں ہوتا. 7 سال میں بچے کو محبت کے ساتھ روب بھی چاہیے. روب کس کے پاس ہے؟ باپ کے پاس. اسلام کہتا ہے باپ کے حوالے کرو ان کو. اور بچی جب بلوغت کے قریب ہو تو اسلام کہتا ہے باپ کے حوالے کرو, کیونکہ فقہا لکھتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ. اب لڑکی کو غیرت کی ضرورت ہے کہ کوئی اس کی نگرانی کرے, تو فقہا کہتے ہیں باپ اپنی بیٹی کے حق میں جتنی غیرت رکھتا ہے ماں وہ غیرت نہیں رکھتی. یہ نیچرل ہے. یہ تو صبح شام آتا ہے, بچی کی کہیں دوستی ہے, مائیں باپ سے چھپاتی ہیں. ان کو پتا ہے کہ میرا میٹر اتنا نہیں گھومے گا, باپ کو پتا چلے گا اس کا میٹر کیا ہو جائے گا؟ شارٹ. تو یہ کباب میں ہڈی اللہ نے باپ کو بنایا ہے کہ اس کی بیٹی کی طرف کوئی آسانی سے نہیں آ سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں فلاں کا ابا ایسا نہیں, وہ تو غیرت لے, چند مثالیں تو چند تو چرسی بھی ہوتے ہیں. اوور آل ایک بات کر رہا ہوں میں, اوور آل یہی ہے. تو عدالت میں عورت کے حقوق کے تو لے لیے, نچوڑ لیا شوہر کو. جہاں مرد کی بات آتی ہے وہ خانسامہ ہے, بس وہ عدالت میں آ کے کیا کرے گا؟ منہ دکھائی کے بچوں کو پیسے دے گا. اور بچوں کو جو عدالت لانے جانے کا خرچہ ہے وہ بھی باپ سے لیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ خواتین پہ جاب کی ذمہ داریاں ڈالی جا رہی ہیں, جاب کریں, خرچہ نہیں ڈالا جا رہا. گھر سے باہر بھی ہو جائیں گی, شوہر کی خدمت بھی گئی جاب کی وجہ سے, بچے بھی پیدا نہیں کر رہی, نسل بھی نہیں بڑھا رہی, خاندان بھی نہیں دے رہی. طلاق لیں گی تو خرچہ کس پر؟ سارا باپ پر. یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. آدھا اسلام ہے آدھا شاعر نے کہا ہے نا, ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا. بس یہ شعر پڑھ کے ہم ختم کرتے ہیں. ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا. شاعر کو کسی سے عشق ہو گیا تو کہہ رہے شروع میں ہی ہمارا عشق عجیب و غریب قسم کا ہوا ہے, یا تو پورا ہوتا یا نہیں ہوتا ہے بھائی. ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. یا تو پورا کچا رہتا یا پورا پک جاتا. آگے کہتا ہے ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. کہہ رہے کمبخت یا تو پورا جلوہ دکھا یا بالکل ہی نہ دکھا یار, پردہ کر لے ہے بھائی. اور آگے کہتے ہیں جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا. پہلے کبوتروں کے ذریعے لو لیٹر بھیجے جاتے تھے نا, تو محبوبہ نے لو لیٹر بھیجا کبوتر کے ذریعے. تو وہ خط جب اس کے پاس پہنچا نا, کہہ رہے یا تو پورا خط کبوتر پنجوں سے مٹا دیتا تو ہمیں حسرت رہتی, اور جو یا سارا باقی رکھتا. تو کہہ رہے جو مطلب کی عبارت تھی جس میں کوئی محبت نامے لکھے ہوئے تھے, جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا, کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. تو ہمارے ملک میں آدھے اسلام کو فالو کیا جا رہا ہے, پورے اسلام کو فالو نہیں کیا جا رہا. یہی یہ آزادی کے نام پہ جو خواتین ہے نا, ویمن رائٹس کے چکر میں جو مین رائٹس ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے برباد ہو گئے. اور یہ سارے بربادی شریف آدمی کے ساتھ ہوتی ہے. بدماش کو کوئی کچھ بھی, کیونکہ بدماش آدمی تو نکاح کرتا ہی نہیں ہے, وہ گرل فرینڈ 15-20 لڑکیاں رکھتا ہے, اپنی حرام خواہش پوری کر کے ٹیشو پیپر کی طرف پھینک دیتا ہے, اس کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہے. اور ایسے ہی بدماش لوگ عورتوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں. ان کو کیا خلا سے طلاق سے, وہ طلاق دے کے وہ رجسٹر ہی نہیں کرواتا اس کو, ٹھیک ہے نا, ثبوت ہی نہیں ہے عورت کے پاس کوئی, وہ بچے پہلے ہی اٹھا کے کہیں بھجوا دے گا. تو جو ظالم آدمی ہے اس کے ساتھ تو وہ کوئی قانون اس کو پکڑ نہیں سکتا.
وہ شریف شرفا مرد جو بیچارے آپ جیسے نیک پرہیزگار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کرے ایسے ہی ہوں, ہم تو اچھا گمان رکھتے ہیں, وہ مرتے ہیں. تو ظلم عورتوں پہ بھی ہوتا ہے مانتا ہوں, لیکن ساتھ ساتھ مردوں پہ بھی ظلم کا ریشو کوئی کام نہیں ہے. تو دونوں کے حقوق کی بات کرو, ایک دھرنا ہم دیں گے ابھی بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, میاؤں کے حقوق کی بات کریں گے اس میں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یار خواتین کا قبرستان جانا اگر منع ہے تو وضاحت فرما دیں کہ کیوں منع ہے. خواتین کا قبرستان جانا کوئی حرام ناجائز نہیں ہے, منع کیا جاتا ہے احتیاط کی وجہ سے. حدیث میں بھی ممانعت آئی ہے, لیکن پھر اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ بعد میں ان کو پرمیشن ملی تھی کہ نہیں ملی تھی. باقی منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ جانے میں کوئی فائدہ ہے نہیں. قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان جاتا ہے تو آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. وہاں بھی اگر خواتین پہنچ جائیں گی تو جو قبرستان جا کے آخرت کو یاد تازہ کریں گے, وہ بجائے آخرت کے دوسری چیزوں میں, جیسے بازار کا ماحول ہوتا ہے نا, تو وہ والا ماحول بن جائے گا وہاں پہ. خواتین کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے کہ پردے کی وہ قبرستان بھی لپسٹک لگا کے جائیں گی, میک اپ کر کے جائیں گی. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا سا کپڑے نکالیں گی, گھر سے جب نکلتی ہیں تو ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی ہوئے بغیر کہ کہاں جاتی ہیں. تو یہ قبرستان کے آداب جو ہے نا اس پر عمل نہیں کر سکتی. چندے کر لیتی ہیں لیکن میجورٹی کی بات ہوتی ہے نا, یہ نہیں کریں گی. پھر وہاں جا کے بھی بہن سناؤ, کوئی دوسری مل گئی وہاں بیٹھ گئی قبر پہ ہی, وہ مردہ کہہ رہا ہے یار کچھ پڑھ پڑھا کے کچھ بخشوانے کی کوشش کرو, وہ اپنے دکھڑے لے کے, اور بہن سناؤ تم کب بیوہ ہوئی؟ وہ کہے کہ میں تو فلاں میں ہو گئی تھی. اچھا میں تھوڑی لیٹ ہو گئی ہوں بیوہ ہونے میں, ٹھیک ہے نا. تیسری کہے گی بس میں تو ابھی ہونے والی ہوں بیوہ. تو اچھا عجیب بات ہے, ہمارے یہاں خواتین بیوہ بہت ہوتی ہیں. مرد جو ہے نا وہ جو آئی ڈی کارڈ میں لکھا ہوتا ہے نا رنڈوا کا لفظ کہتے ہیں جو بیوہ کی اپوزٹ ہو نا, تو مرد رنڈوے کم ہوتے ہیں. بیوہ میں نے کہتا ہوں کہ یار یہ پہلے اپنے میاں کو قبرستان پہنچاتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد یہ اسی راہ پہ سفر شروع کرتی ہیں. چند مہینے پہلے نا خاتون آئی ملنے کے لیے, تو وہ اپنے بچوں کی شکایتیں کر رہی تھیں, میرے بچے ایسے میرے بچے ایسے. وہ اتنی اسپیڈ میں بول رہی تھیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کے بچے برے نہیں ہیں, یہ کچھ ضرورت سے زیادہ سخت ہیں, سخت مزاج ہیں. کیونکہ جب آپ مجھ سے کچھ پوچھنے آئی ہو تو مجھے بھی تو بولنے دو بھائی. کچھ دیر خاموشی اختیار کرو گی تو میں بھی کچھ نصیحت کروں گا. وہ بولے ہی جا رہی ہیں بولے ہی جا رہی ہیں. مجھے یقین ہو گیا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہوگا. حالانکہ انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ میں بیوہ ہوں یا نہیں ہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے شوہر زندہ ہیں؟ کہا نہیں. ایجڈ خاتون تھیں, ذرا عمر تھی ان کی. میں نے کہا کب انتقال ہوا؟ کہنے وہ تو 10 سال پہلے ہو گیا تھا. تو میں نے کہا یار 15 سال پھر بھی انہوں نے نکال لیے, بڑی بات. شادی کو جو ٹائم ہوا تھا نا, تو میں ان سے کہنے والا تھا کہ وہ تو مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہوگا. وہ تو میں ویسے ہی آپ کی زبان سے اگلوانا چاہ رہا تھا, کیونکہ جو ان کا اسٹائل تھا نا بات کرنے کا, مجھے اندازہ ہوا کہ اگر آدھا گھنٹہ یہ مزید بیٹھی تو میرا انتقال ہو جائے گا. تو شوہر نے 8-10 سال کیسے برداشت کیا ہوگا, آپ اندازہ لگاؤ یار. مجھ سے آدھا گھنٹہ یہ برداشت نہیں ہو رہی ہے, تو شوہر نے 10 سال کیسے برداشت کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے؟ سب ایسی نہیں ہوتی ہے بھائی, لیکن ایسی بھی ہوتی ہیں. تو وہ پھر بچوں کو میں نے بلایا, میں نے کہا اماں برداشت کرو بھائی, یہ سننے کو تیار نہیں ہے تو سمجھنا تو اگلا اسٹیپ ہے نا. پہلے تو سنتا ہے انسان پھر اینالائز کرتا ہے, سمجھنے کا اسٹیپ اگلا ہے. میں نے کہا یہ بھائی سننے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو سمجھنا تو اگلا اسٹیپ ہے. تو کہہ رہے ہم کیا کریں, اماں نے ہم سب کا نا خون پیا ہوا ہے, ہر وقت آنے, کوئی ذرا سا جس دن کم کما کے لاؤ اس دن سلواتے. میں نے کہا برداشت, اماں کے سامنے تو زبان نہیں چلا سکتا. میں نے کہا بس سن لیا کرو یار بیٹھ کے, اور کوئی حل نہیں ہے اس.
اچھا بھائی، ایزی پیسہ میں جو کیش ملتا ہے، کیش بیک ملتا ہے، کیا یہ سود ہے؟ کیش بیک حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اگر آپ اکاؤنٹ میں 500 روپے ہیں تو روزانہ 2 روپے کا کیش بیک ملے گا، اگر وہ 10 ہیں تو 5 روپے کا ملے گا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں ایزی پیسہ میں تو آپ کی اماؤنٹ پڑا رہتا ہے، اس پہ آپ فائدے اٹھاتے رہتے ہیں اور پھر وہ اماؤنٹ جب چاہیں نکلوا لیتے ہیں، تو یہ سود ہے۔ قرض دے کے آپ ان سے مشروط نفع لے رہے ہیں، یعنی پہلے سے یہ طے شدہ ہوتا ہے۔ اگر مشروط نفع نہیں ہے، آپ نے ٹرانزیکشن کے لیے پیسے جمع کروائے اور پہلے سے کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے کہ آپ کو یہ نفع ملے گا، چاہے کالز کی صورت میں، پیکج کی صورت میں، کسی بھی صورت میں نفع نہیں ملے گا آپ کو، صرف ٹرانزیکشن کے لیے آپ نے رکھوائے ہیں اور کوئی ایسے ایگریمنٹ پہ سگنیچر بھی نہیں کیا، پھر اگر وہ دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کے لیے جائز ہے۔ سود وہ ہوتا ہے جو پہلے سے طے شدہ ہو، ایگریمنٹ ہو اس کا۔ جب ایگریمنٹ نہیں ہے تو غریبی ہے، سمجھ رہے؟ اور ایک چیز ایگریمنٹ نہیں ہے لیکن عرف ایسا بن چکا ہے کہ وہ ایگریمنٹ کی طرح بن چکی ہے، تو بھی وہ ایگریمنٹ ہی شامل ہوتی ہے۔ وہ کیا پرائز بانڈ کھولوانا جائز ہے؟ گھر میں کوئی آمدنی کا ذریعہ؟ اچھا، یہ جو ایڈوانس بیلنس لے لیتے ہیں نا، اس میں پیسے کٹ کے ملتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ سود نہیں ہے، سمجھ رہے بھائی؟ ایڈوانس میں جب بیلنس ڈلوائیں گے تو مہنگا ہوتا ہے، 100 کا بیلنس ڈلوائیں گے تو 80 کا ڈلے گا، تو لوگ اس کو بھی سود سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا پرائز بانڈ کھلوانا جائز ہے؟ گھر میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، 10 سال سے جو ذریعہ ہے اس سے گزارا نہیں ہو رہا۔ پرائز بانڈ حرام ہے، ناجائز ہے بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال روزگار عطا فرمائے۔ تو یہ جو خواتین کا قبرستان میں جانا ہے نا، ایک تو اس وجہ سے بھی کہ وہاں پابندی نہیں ہوگی، دوسرا خواتین بعض دفعہ قبرستان جا کے اپنی میت کی قبر پہ روتی پیٹتی ہیں بہت زیادہ، کوئی بچہ مر گیا تو یہ بھی شریعت میں پسندیدہ اس لیے منع کیا جاتا ہے، یہ کام شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، وہاں جا کے رونا پیٹنا قبروں پہ، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔